جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر سیما اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، پاکستان کے اندر وہ پر اگر آپ یہاں سے لوگوں سے ملتے رہیں تو وہ کہتے ہیں دیر از نیور اے ڈل مومنٹ۔ کوئی ڈل مومنٹ نہیں ہے۔ اب جو ہے اس وقت گوادر کے اندر ایک حق دو تحریک چل رہی ہے۔ اب گوادر کی ویلیو اس لیے زیادہ ہے کیونکہ چائنیز نے وہاں پہ بڑا پیسہ لگایا ہے، ڈیپ سی پورٹ ہے وہاں پہ، اور لوگ وہاں پہ جو ہیں وہ، جسے آپ کہہ لینا کہ جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آیا تو بڑے خوش تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کون سی ترقیاں ہو جائیں گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ ساری چیزیں نہیں ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایک دائیں بازو کے مذہبی رہنما جو ہیں انہوں نے ایک تحریک شروع کر دی، اور ان کا جو ان کی جو تحریک شروع کرنا ہے، بیسیکلی تو وہ جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں، ان کا نام ہے ہدایت الرحمان، اور انہوں نے خواتین کو، بچوں کو، لوکلز بلوچ کو جو ہے وہ باہر نکال لیا اور کہا دیکھو جناب یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ادھر ساتھ ہی ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تقریباً 52% جو دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان میں اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اور اگر خیبر پختونخوا کو آپ صرف دیکھیں تو صرف 120 جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں وہ ان کی جانیں وہاں پہ گئی ہیں، اور پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں جیسے نیکٹا، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو دہشت گرد ہیں وہ اسٹرانگ ہوئے ہیں، ٹی ٹی پی جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے۔ اچھا، ایک طرف ٹی ٹی پی دہشت گرد مضبوط ہو رہے ہیں، دوسری طرف بلوچستان جیسے علاقے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو حقوق نہ ملنے کی وجہ سے سول اپرائزنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور یہ چیلنجز ہیں، دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ ٹوڈے ود یو۔ اب دیکھیں کہ ہم تو سمجھ کے بیٹھ گئے تھے 2015 سے 2020 کے بیچ میں کے معاملات ٹھیک ہے اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ جسے اب یہ کہہ لیں کہ ایک طرف جو بلوچ سیپریٹسٹ گروپس ہیں انہوں نے بھی اٹیکس کرنے شروع کر دیے ہیں، ٹی ٹی پی نے بھی اٹیک کرنے شروع کر دیے ہیں۔ جو بلوچوں کے سیپریٹسٹ گروپ ہیں وہ دو پرومیننٹ ہیں، بلوچ نیشنلسٹ آرمی ہیں، وہ زیادہ تر جسے کہتے ہیں نا مختلف جگہوں پہ اٹیک کرتے ہیں، موٹر سائیکل بام یہ وہ لگاتے ہیں، اور ایک بلوچ لبریشن آرمی ہے جسے مجید برگیڈ سوئسائڈ بھی کہتے ہیں، جنہوں نے کراچی کے اندر کنفیوشس سینٹر کے اوپر بھی حملہ کیا تھا۔ اب بیسیکلی اس سے دو فرنٹ ہیں، ایک طرف آپ نے لڑنا ہے ان ہارڈ کور ملیٹنٹ ٹیررسٹ سے، اور دوسری طرف آپ نے لڑنا ہے اس اپرائزنگ سے۔ اب یہ جو حق دو تحریک ہے جو شروع ہوئی ہے، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کی بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے۔ اس کو صرف ایک ہی ڈس ایڈوانٹیج ہے اس تحریک کو کہ یہ لاہور اور کراچی میں نہیں ہے یا اسلام آباد میں نہیں ہے۔ اگر یہ لاہور کراچی اسلام آباد میں ہوتی یا ان کا لیڈر لاہور کراچی اسلام آباد کا ہوتا تو اس کو پوری دنیا کوریج دیتی ہے۔ اب گوادر میں کوریج کرنا اور وہ سارا کرنا ٹھیک ہے جی، وہ بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے وہاں پہنچنا، پلان کرنا، چیزیں کرنی، جسے آپ کہہ لیں کہ جسے وہ کہہ لیں نا کہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب، لیکن اینی ہاؤ یہ جو تحریک ہے گوادر کے اندر اس کو کافی حد تک جو ہے وہ پذیرائی ملی ہے، لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، لیکن کیونکہ وہاں پہ میڈیا اس طرح نہیں ہے اور وہ چیزیں نہیں ہیں، تو وہ یہ جو دھرنا وغیرہ ہے یہ لوگ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اب ہر روز کوئی نہ کوئی اطلاعات مل رہی ہے، کبھی وائلنٹ یہ ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی پولیس ان پہ دعویٰ بولتی ہے، اور جسے آپ کہہ لیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو رہا ہے بلوچستان کے گوادر کے اندر، جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایک تو یہ تحریک بھی زور پکڑتی جا رہی ہے، دس از اے سول اپرائزنگ اگینسٹ دا اسٹیٹ، کہ جی آپ نے گوادر کے ساتھ کیا کیا ہے۔ بلوچستان کے اندر، گوادر کے اندر تھوڑے دن میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ جو چائنیز ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں، کاروباری مراکز اور بینک بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ دا ریزن بیہائنڈ از کہ یہ ساری ایک تو اپرائزنگ کی وجہ سے، دوسرا لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کی وجہ سے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ اور وہ جو پورٹ روڈ ہے جو گوادر بندرگاہ کو جو ہے وہ گوادر شہر سے ملاتا ہے، اس کو بھی بند جو ہے وہ آلموسٹ کر دیا گیا ہے۔ سو یہ لگتا یہ ہے کہ جیسے یہ جو سول اپرائزنگ ہے، حق دو جو تحریک ہے،
یہ بڑی جاندار ہے، اور اس کے اندر جو لوگ ہیں دے آر جسٹ آسکنگ فار دا رائٹس آف اونرشپ آف، جسے آپ کہہ لینا بلوچ ان گوادر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ہمارے حقوق نہیں دیے جاتے اور ہمیں ہماری یہ جو بیسک نیڈز ہیں نہیں دی جاتی، تو ہم ظاہری بات ہے وی ول اسٹے آن وے وی آر۔ اب ایک طرف یہ مسئلہ ہے، دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو، اگر آپ بزنس کی کنڈیشن، تو میں نے ایک طرف یہ بتایا کہ گوادر میں کس طرح کی بزنس کنڈیشن ہے، دہشت گرد پاکستان میں کس طرح گھوم پھر رہے ہیں اور کس طرح مزے لے رہے ہیں۔ تیسری طرف آپ دیکھیں کہ جو ڈالر کی فلائٹ ہے دیٹ از آل گوئنگ ان افغانستان۔ اب یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کی جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، جو جسے آپ کہہ لیں جو ایکسچینج کمپنیز ایسوسیشن آف پاکستان ہے، جس میں ملک بوستان ہے ایک، اس کے جو چیئرمین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جی پاکستان کے پچھلے سال تو جو فارن ایکسچینج ریزرو تھے وہ $22 بلین تھے، جب افغانستان میں طالبان نہیں ابھی آئے تھے۔ تو جیسے ہی طالبان آئے ہیں تو ہمارے ریزرو جو ہیں وہ سکڑ کے $6.1 بلین رہ گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ ٹھیک ہے جی، اس وقت جو ڈالر تھا وہ سستا تھا، آج ڈالر جو ہے وہ کہیں 225 پہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ملک بوستان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آلموسٹ $15 ملین جو ہے وہ ڈیلی کراس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب پاکستان نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جی ایک بندہ جو جاتا ہے ملک چھوڑ کے، وہ $1000 سے افغانی وہ نہیں زیادہ نہیں لے کے جا سکتا۔ وہ ایک ہزار بندہ ڈالر بھی لیتے جائیں تو وہ کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور تقریباً 15,000 لوگ جو ہیں وہ ریگولرلی ٹریول کرتے ہیں۔ اب یہ امیجن کریں کہ اگر اتنا پیسہ جا رہا ہے افغانستان کے اندر، کیونکہ اب آپ نے کہہ دیا کہ آپ $1000 لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنا زیادہ ڈالر جا رہا ہے، اور ڈالر کے یہ نہیں ہے کہ ہم امپورٹ نہیں چیزیں کر رہی ہیں، ان چیزوں میں نہیں ہے۔ the problem the challenge comes when all that money travels to other countries، اور افغانستان میں جاتا ہے اور ایران میں بھی جاتا ہے۔ ایران میں اسپیڈ سے نہیں جا رہا، کیونکہ ایرانی طالبان افغانیوں کا پرابلم یہ ہے کہ دے پے مور منی۔ وہ فار ایگزامپل ایک اگر ڈالر 225 کا ہے مارکیٹ میں، تو وہ 280 میں لے لیتے ہیں، وہ 275 میں لے لیتے ہیں، بیکاز اس سے وہ آگے جا کے انہوں نے وہ ایک اپنا رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ ایک چیلنج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور پاکستان اس کو بھی کاؤنٹر نہیں کر سکا۔ سو ہم بجائے اس کے کہ ہم یہ کہتے رہتے کہ افغانستان میں ایوری تھنگ ول بی اوکے، ایوری تھنگ ول بی اوکے، ہم جو ہے وہ مار کھا رہے ہیں ان کے ہاتھوں، ہم طالبان کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں۔ ہم تو اپنی اکانومی بھی جو ہے ڈبو بیٹھے ہیں، نہ سیز فائر ہے، روزانہ حملے ہو رہے ہیں۔ افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کو بٹھایا ہوا ہے، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دہشت گردی کے جو حملے ہیں وہ ہر روز، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اور سوئسائڈ جو دہشت گردی سوئسائڈ ٹیررزم ہے، اس کی ریوائول ہم دیکھ رہے ہیں۔ نارملی جو سوئسائڈ ٹیررزم تھی اس کی وہ اتنے زیادہ وہ نہیں تھے، اسی لیے تو امریکنز نے، برٹش نے، آسٹریلینز نے جو ہے سب نے جو وہ کیا ہوا ہے کہ یہ کہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں اور کچھ ہوٹلز اور کچھ ایریاز میں نہ جائیں۔ اب ایک طرف سے تین چیزیں میں بتا رہا ہوں، ایک طرف میں آپ کو بتا رہا ہوں بلوچستان کے اندر حق دو تحریک چل رہی ہے، دوسری طرف آپ کی ریسرجنس آف ٹیررزم ہے، ریوائول آف ٹیررزم ہے، تیسرا پاکستان کی اکانومی میں پریشر ہے بیکاز دا منی از گوئنگ ان افغانستان۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ جو پاکستان کے جو تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ وہ بھی خراب ہو گئے۔ اس کی جو مین وجہ بتائی جاتی ہے وہ تو یہی ہے کہ جو القاعدہ کے جو چیف تھے ایمن الظواہری، ان کو جو US ڈرون اسٹرائک میں جو کابل میں مارا گیا تھا جولائی میں، طالبان کا کہنا ہے یہ پاکستان نے مروایا، اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان اس لیے مروایا تاکہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنا کانفیڈنس بلڈنگ چاہتا ہے، اینڈ سو گو کہ پاکستان کہتا ہے کہ نہیں ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو ڈرون جو تھا وہ سینٹرل ایشیا سے اڑا اینڈ آل دیٹ۔ لیکن ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہے کہ دا پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں دے ہیو فٹ پرنٹس ان افغانستان، اینڈ دے ہیو ویری اسٹرانگ ڈیپ روٹیڈ ایک انٹیلیجنس آپریٹر افغانستان کے اندر موجود ہے، اور وہ جو پاکستان از لوکنگ فارورڈ کہ وہ انٹیلیجنس آپریٹرز جو ہے وہ کب افغانستان کے اندر وہ ایلیمنٹ جو پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں ان کو ٹیک آن کرے گا اور ان کو اڑائے گا، رادر دین کہ جو ہے وہ پاکستان اس سے جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتا رہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ یہ کہہ لیں کہ
کہ پاکستان ان چیزوں میں آ کے پھنسا ہوا ہے، لیکن پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو ساری آپس میں لڑ رہی ہے. وہ تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی 2.5 سال کے لیے کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ آ رہا ہے، جو کہ انتہائی بھونڈا آئیڈیا ہوگا اف یو آر ہیونگ اے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ. بیکاز ٹیکنوکریٹ جو ہے، ٹیکنوکریٹ مینس دیٹ دوز ایکسپرٹس ہو کین رن دا اسٹیٹ افیئرس، اور پولیٹیشین سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہیں وہ کہیں ہوتے ہیں کہ اگر لیٹس سے ڈیورنگ اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ بڑا گندا آئیڈیا ہوگا. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا ریئل جو ڈیولپمنٹ ہے، یا جو ریئل جو ترقی ہونی ہے وہ تھرو پولیٹیشینز ہونی ہے، تھرو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی ہے. اگر یہ بغیر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے یہ چیزیں ہوتی ہیں، پولیٹیشینز کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے، اینڈ اف اسٹیبلشمنٹ ڈیسائڈس کہ جی ٹھیک ہے ہم 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ کو دے دیں یہ سارا نظام اور وہ ہمیں چیزیں بہتر کر کے دیں، وہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. سو یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو دا پولیٹیشینز. وہ آئیں گے پھر وہیں سے زیرو سے شروع کریں گے اور کہیں گے دیکھو یار یہ دیکھو ہم نے تو ایسے کیا تھا، تو ہم نے ویسے کیا تھا. سو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیز سم ریئلی ویری امپورٹنٹ تھنگس. اب دیکھیں نا کہ واشنگٹن میں پاکستان کو اپنی پراپرٹیز جو بیچنی پڑی، کوئی بات نہیں، لوگ اپنی پراپرٹی بیچتے ہیں. اب سننے میں آیا کہ وہ جو پراپرٹی ہے اس کو جو $6.8 ملین ہے وہ جیوش گروپ نے لگایا. اب یہاں پہ پاکستان میں اس چیز کا بھی شور مچا ہے، لو جی اب اچھا ہاں جی ہم وہاں پہ سیناگوگ بننے دیں گے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اور اچھا مزے کی بات ہے جو دوسرے نمبر پہ پراپرٹی کو بیڈنگ کی ہے وہ ایک انڈین ریٹیل جو آئی تھنک بنتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ کوئی پاکستانی جو ہے وہ ہے. اور آپ دیکھیں پاکستانی نے تو $4 ملین ہی دینا ہے آپ کو، تو دے رہا ہے. اگر آپ نے تو نہیں $3 ملین کا نقصان تو نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے. لیکن کئی لوگ پاکستان میں کہہ رہے ہوں گے یا کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں اب پاکستان کی زمین کے اوپر اب جو ہے وہ سیناگوگ جو ہے یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہے وہ تو نہیں ہم بنانے دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. بھائی جب آپ نے زمین بیچ دی، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از دیئر پریروگیٹو. وہ وہاں پہ سیناگوگ بنائیں، وہ کیا بنائیں، وہ ڈسکو بنائیں، چرچ بنائیں، ان کی مرضی تھا، ہماری تو نہیں مرضی ہوتی اس میں. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں دس از واٹ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ پاکستانی جو سرکار ہے اس کو لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوگا کہ اس میں یہ نہ کوئی اس میں سیاسی ایشو نہ بنا لیں کہ بھائی یہ سیاسی ایشو نہیں ہے، دس از پیورلی این اکنامک ایشو. اور کہ بھائی جو ہے یہ چیز جو ہے لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از کہ یہ جو بلوچستان کے اندر جو تحریک چل رہی ہے اس تحریک کا کیا کرنا ہے. اگر یہ تحریک جو ہے زور پکڑتی ہے، اور یہ باقی عموماً یہ ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ میں نے پہلے جیسے کہا نا کہ بلوچستان کی تحریک ہے، گوادر کی تحریک ہے، دور دراز ہے، میڈیا اس طرح نہیں پہنچتا تو اس کو دبایا جا سکتا ہے. کل پتہ چلا تھا بڑا وائلنس ہوا ہے وہاں پہ. تو یہ جو چیزیں ہیں دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اگر یہ وائلنس ہوتا ہے گو کہ پنجاب والے یا کراچی والے یا لاہور والے یا اسلام آباد والے تو نہیں نکلیں گے باہر، کیونکہ لوگوں کی ایپیٹائٹ نہیں ہے. جو میں سمجھتا ہوں جو لوگ گھروں سے باہر نکل کے پروٹیسٹ کرتے ہیں اگینسٹ دا گورنمنٹ اینڈ دے ڈو اٹ فار لانگ، دے آر ریئلی ویری دے آر ان پین. کوئی بندہ بھی گھر سے باہر نکل کے پروٹیسٹ نہیں کرتا. لیکن ایک چیز کا میں ٹرینڈ آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی پاکستان کے ایتھنیکلی ڈومینیٹڈ ریجنز تھے ان سب کے اندر ملائیت جو ہے، مولوی جو ہیں دے آر پینیٹریٹنگ ویری فاسٹلی. سو دس آئیڈیا آف پاکستان کہ یہ جو ڈیموکریسی تھی اینڈ پروگریسو ڈیموکریسی دے آر فیلنگ اینڈ پیپل آر گیٹنگ ان ٹو دا ہینڈز آف دیز اسلامسٹ. دوز اسلامسٹ آر انسٹیٹیوشنل اسلامسٹ. اٹ مینس دے بلیو ان ڈیموکریسی، دے بلیو ان چینج تھرو دا ڈیموکریٹک پروسیس، بٹ دے آر ان اسلامسٹ. یہ وہ ایک چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا وہ سمجھا نہیں جا رہا. اور وہ اب یہ جو حق دو تحریک ہے اب تقریباً آپ دیکھیں نا مسلسل وہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی کشتیاں جو ہیں ان کو ممنوعہ جو جال ہیں ان کے ذریعے جو فشنگ کی جاتی ہے اس کو روکا جائے، چیک پوسٹ جو ہیں وہ بند کی جائیں، منشیات کے جو اڈے ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور جو سرحد کے اوپر جو تجارت ہے اس میں آسانیاں پیدا کی جائیں. ظاہر بات ہے وہ جو سرحد کے اوپر تجارت ہے یا وہ ایران کے ساتھ ہی لارجلی ہو رہی ہے اور تو کسی کے ساتھ ہے نہیں ہے، یا بلوچستان افغانستان کے ساتھ ہے، لیکن پرائمریلی میرا خیال ہے ایران کے ساتھ ہے. اب اور یہ جو جسے آپ کہہ لیں کہ سارے راستے جو تھے جو گوادر پورٹ کو جاتے ہیں ان مظاہرین نے بند کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چینی انجینئر وغیرہ جو ہیں وہ بھی
مشکل میں ہیں، اور وہ اپنے جو چائنیز وہ جو اپنے پروجیکٹ تک بھی نہیں پہنچ سکے. سو ظاہری بات ہے دے آر دا لوکلز اینڈ دے انڈرسٹینڈ کہ کیا چل رہا ہے. اب جسے آپ کہہ لیں کہ اب ان کے اوپر جو ہے وہ پرچے وغیرہ درج ہو گئے ہیں تحریک کے اوپر. میرا خیال ہے تحریک والوں کو بھی تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنا پروٹیسٹ کریں، ریکارڈ یور پروٹیسٹ، اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ویٹ فار دا گورنمنٹ. اگر وہ نہیں سنتے تو دوبارہ آ جائیں. عموماً ہوتا ہی ہے گورنمنٹ سنتی کوئی نہیں ہے، تو پھر لوگوں کو مجبوراً آنا پڑتا ہے اور ان کی پرائورٹیز جو ہیں وہ ایڈریس نہیں ہوتی. اور ایک اور بہت بڑا تکلیف دہ عمل ہے کہ جو بہت سارے مسائل جو گوادر میں ایڈریس ہونے ہیں ان کا سلوشن راول پنڈی یا اسلام آباد میں ہوگا، جس کی وجہ سے لوگوں کو اور تکلیف ہوتی ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب اسلام آباد سے بندہ آئے گا یا راول پنڈی سے کوئی جائیں گے یا ایسے ہوگا تو وہ ہمیں بتائیں گے. تو یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی پاور ڈیوالو نہ کی، فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پاورز پراپرلی ڈیوالو نہ کی، ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہوں گے. لیکن ہم ابھی ان کو سمجھنے کو شاید تیار نہیں ہیں. لیٹس سی ہم ہوش کے ناخن کب لیں گے. ادروائز یہ لوگ جو ہیں مسائل بڑھتے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.